الرحيم قل هو الله أحد اے میرے حبیب آپ اپنی بے مثل و بے مثال زبان حق سے میرا تعارف کروا دیجیے، یہ اعلان کر دیجیے کلام میرا ہوگا، زبان تیری ہوگی، دنیا والوں کو بتا دے قل هو اللہ احد، کہہ دے میرے حبیب، بتا دے انسانوں کو وہ اللہ ایک ہے، احد ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، یہ واحد نہیں احد ہے، اس لیے کہ واحد کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا واحد تثنیہ اور جمع کو چاہتا ہے۔ احد وہ ذات جو ہر لحاظ سے کامل، مکمل، اکیلی، تنہا ہو، وہ ہے احد۔ یہ کوئی ذات اللہ کے علاوہ اس صفت کی مالک نہیں، کوئی ذات بھی، اس لیے کہ جو بھی ہے اللہ کے علاوہ وہ واحد اکیلا ایک ہو سکتا یا حد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ احد میں کوئی مشابہت، مماثلت، مشاکلت نہیں، واحد اس کی طرح دوسرا بھی ہو سکتا ہے، اس کی طرح کوئی تیسرا بھی ہو سکتا ہے، لیکن احد جو ہر لحاظ سے تنہا ہو وہ اللہ ہے، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، کمالات کے لحاظ سے، اختیار کے لحاظ سے، جو بھی صفات ہمارے ذہن میں آتے، جو بھی کمالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کسی بھی لحاظ سے اس کی ذات اللہ کی تنہا اس کی احد ذات ہے، اس لیے کہ وہاں جس حال میں جو کوئی چیز جو صفت ہے وہ جو کی تو ہے، زمانے کے گزرنے سے اس پر فرق نہیں پڑتا۔ اب میں آپ کو مثال کے لیے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک صفت آپ دیکھ لیجئے، سننے کی صفت کو لے لیجئے، اللہ بھی سنتے سمیع اللہ، اور انسان اور حیوانات بھی سنتے، بلکہ سننے کی بڑی صفت ہم سے زیادہ کئی جانوروں میں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے وہ صفت جس درجے میں آج کامل ہم دیکھ رہے ہوں اس سے کچھ عرصہ پہلے نہیں تھی، اور پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر نہیں رہے گی، یعنی عروج و زوال کی داستان اس صفت پر وارد ہوگی، اور وہ صفت جس انسان میں یا جس مخلوقات میں سے کسی چیز میں ہم دیکھتے ہیں وہ اس جیسی، اس سے افضل یا اس جیسی یا اس سے کم کسی دوسری میں بھی ہوگی۔ اب ہم طاقت کو لے لیتے ہیں، آپ جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، آپ کی عمر میں کسی انسان نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہوگا، اس وقت آپ کی نظروں میں اور آپ کے علم میں اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، لیکن اگر ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں،
جو ہم نے طاقتور کسی پہلوان کو دیکھا تھا وہ اس سے طاقتور تھا. اب طاقتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، ایک سے بڑھ کر دوسرا، ایک سے بڑھ کر دوسرا. اب کسی بھی لحاظ سے دیکھ لیں تو آپ کو واحد ملے گا، تثنیہ ملے گی، جمع ملے گی، لیکن احد صرف ذات اللہ کی ہے. طاقت کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اللہ کی طاقت تھی، آج بھی اسی لحاظ سے طاقت ہے اللہ کی. جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صفت سمیع اللہ کے لیے تھی، آج بھی اسی طرح اور تا قیامت اسی طرح رہے گی. آپ طاقت کو لے لیجئے، سماعت کو لے لیجئے، دیکھنے کو لے لیجئے، کسی بھی لحاظ سے جو ہمارے فہم میں، ہمارے عقل میں چیز آتی ہے وہ دیکھ لیجئے، پھر اس کا نتیجہ نکالے تو آپ کو ایک کے ساتھ دوسرا ملے گا. ایک بات، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اس صفت پر عروج و زوال کی داستان ضرور ہوگی. طاقتور کو دیکھ لیجئے وہ کمزور ہوگا، ایک طاقتور کو لیجئے اس سے بڑا طاقتور دوسرا ہوگا. ایک سننے والے کو لیجئے، اس کی سماعت بہت زیادہ، اس سے سننے والا دوسرا ہوگا. اور پھر جو زیادہ سننے والا ہے اس کی قوت سماعت کو زوال ہوگی. اقتدار کو لے لیجئے، ایسے لوگ اس دنیا میں گزر گئے جن کی ملکیت میں، حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، لیکن آج ان کا کسی کو نام و نشان پتہ نہیں. یہ ساری صفات اکمل درجے کی، کوئی زوال، کوئی عروج نہیں. جس ذات پر وہ ہے اللہ کی ذات،